جو بکواس ہے نا کہ جی کہ یہ اللہ کی تعالیٰ کی رحمت ہے، خدا کا ہے، اللہ کا ولولہ ہے، ریاست مدینہ بنا دیں گے، یہ سب بکواس بند کریں۔ اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جو آپ لوگوں سے اچھی لگے یا بری لگے، دنیا میں کبھی کوئی چیز ریاست مدینہ نام کی نہیں تھی، تو یاد رکھیے میری بات۔ نہ وہاں اسکول تھا، نہ وہاں کالج تھا، نہ وہاں اسپتال تھا، نہ وہاں سڑک تھی، نہ وہاں ٹیلی فون تھا، نہ وہاں بجلی تھی، نہ وہاں بینک تھا۔ ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ٹرائبل سوسائٹی 1400 سال پہلے ایک بادشاہ بنایا، آپ اس کو ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو سینس سے کیا باتیں کریں؟ کون سی سوسائٹی؟ کس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسکول کہاں تھا؟ آپ کو تھا اسکول مدینہ میں؟ کوئی کالج تھا، کوئی اسپتال تھا، کوئی سڑک تھی، کوئی روڈ تھی، کوئی جیسے ٹریفک تھی؟ تو اس سارے سسٹم کو کہاں سے لائیں گے؟ مدینہ کی ریاست میں وہ روڈ تو ہرگز نہیں تھے کہ جہاں عورتوں کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں کتے کی طرح بھونکنے اور چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اسے تہذیب اور ترقی کی علامت خیال کیا جاتا ہے۔ البتہ وہاں وہ راہیں ضرور تھیں کہ جن پر چلنے والوں نے اس دور کی عظیم سلطنتوں روم اور ایران پر سیاسی، عسکری اور اخلاقی برتری ثابت کر کے حق کا بول بالا کر دیا۔ مدینہ کی ریاست میں امریکہ کے وہ اسکول تو ہرگز نہیں تھے کہ جہاں 21 معصوم بچوں کو بلا وجہ فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ البتہ وہاں وہ تعلیمی نظام ضرور تھا کہ جس کے نتیجے میں 17 سالہ قائد محمد بن قاسم سندھ فتح کر لیتا ہے اور 21 سالہ قائد سلطان محمد فاتح استنبول فتح کر لیتا ہے۔ مدینہ کی ریاست میں وہ کالج تو ہرگز نہیں تھے کہ جہاں کے تعلیم یافتگان کبھی امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کرنے کے نام پر، کبھی پورن انڈسٹری کے نام پر، کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر اور کبھی ورلڈ بینک اور IMF کے نام پر ہمیشہ انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لے کر آتے رہے۔ البتہ وہاں وہ چلتی پھرتی درسگاہیں ضرور تھیں کہ جن کے فیض یافتگان کی کتابیں یورپ کی عظیم ترین یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی تھی اور اہل مغرب ان سے علم حاصل کرنے کے لیے اندلس آیا کرتے تھے۔ مدینہ کی ریاست میں وہ فون تو کہیں نہیں تھے کہ جن کے آنے کے بعد خاندانی نظام کو خطرہ لاحق ہو گیا اور میاں بیوی کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا۔ البتہ وہاں اپنوں سے رابطے کے وہ ذریعے ضرور تھے کہ جس کے نتیجے میں ازدواجی زندگی جنت کا نظارہ پیش کرتی تھی اور والدین کو اولڈ ہومز میں پھینکنے کی بجائے انہیں گھروں میں رکھ کر ان کی خدمت کو سعادت تصور کیا جاتا تھا۔ مدینہ کی ریاست میں وہ جدید ہسپتال تو ہرگز نہیں تھے کہ جہاں مریض کے لواحقین کا گھر بار، زمین جائیداد اور زیورات سب کچھ بک جاتا ہے، لیکن مریض کو پھر بھی افاقہ نہیں ہوتا اور اس کی لاش ہی ہسپتال سے آتی ہے۔ البتہ وہاں حفظان صحت کے وہ اصول ضرور تھے کہ جن پر عمل کرنے کے نتیجے میں نہ کسی بیماری کی گنجائش رہتی تھی اور نہ کسی ڈاکٹر کی۔ مدینہ کی قبائلی ریاست کا دنیا کی تاریخ، تہذیب، تمدن، سیاست، سماج، مذہب پر کیا اثر تھا؟ اس دور کے انگریز مورخین یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے عیسائی نوجوانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کا لباس پہننے اور ان کی کتابیں پڑھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ Our Christian young men with their elegant airs and fluent speech are showing their dress and carriage and are famed for the learning of the Gentiles. Intoxicated with Arab eloquence, they greedily handle, eagerly devour and zealously discuss the books of the Chaldeans. جو اسکول، کالج، فون، ہسپتال اور روڈ مدینہ کی ریاست میں نہیں تھے وہ تو یونان اور روم کی ریاست میں بھی نہیں تھے، لیکن ہمارے محترم لبرل بزرگ جب اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ایسا نامعقول بیانیہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جس مغربی تہذیب کی وہ خود پیروی کرتے ہیں اس تہذیب کی بنیاد کو بھی بکواس کہنے لگتے ہیں۔ جی ہاں، وہ پھر یونانی تہذیب کو بھی بکواس کہنے لگتے ہیں اور اس اعتبار سے پھر وہ جمہوریت کو بھی بکواس کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ پارلیمنٹ کو بھی بکواس کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ لبرلزم کے بانی فلسفیوں یعنی ارسطو، افلاطون، سقراط اور بقراط کی تعلیمات کو بھی بکواس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسی موٹی سمجھ بوجھ اور عقل کے لوگ جب اسلام پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر ہمیں افسوس ان کی بات یا ان کی عقل پر نہیں ہوتا بلکہ اپنے نصیب پر ہوتا ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔